اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکل حل فرمائے، مرادیں پوری ہو اور سارے جہاں کے حالات اچھے ہو جائے۔ پھر آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں احادیث سے مبارک میں فضائل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر سے فارغ ہو کر ارشاد فرمایا، فجر کی نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روزے کی نیت کی تھی پر ارادہ پورا نہ کر سکا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو فقط ارادہ کر کے سویا تھا اور صبح میں الحمدللہ آپ کے کرم سے روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کس نے اللہ کی رضا کے لیے مریض کی عیادت کی، یعنی بیمار کو دیکھنے کے لیے گیا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ، صبح تو ہم نماز کے لیے آ گئے اور اب جو ہے نماز سے فارغ ہو کر جائیں گے تو کسی کی عیادت یعنی مریض کی خبر لیں گے، بیمار کی خبر لیں گے، مگر قربان ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز کے لیے آ رہا تھا تو میرے بھائی حضرت سیدنا ابو رحمان بن عوف بیمار ہیں، تو میں اس کی مزاج پرسی کے لیے نماز سے پہلے گیا تھا اور پھر وہاں سے مسجد آیا۔ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا آج راہ خدا میں کس نے صدقہ کیا؟ یعنی کوئی نے صدقہ کیا؟ تو فاروق اعظم پھر بولے یا رسول اللہ، آپ نماز کے بعد کچھ صدقہ وغیرہ کریں گے مگر قربان ہو جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک پر
کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عبد الرحمن بن عوف کی عیادت کر کے مسجد تک پہنچا تو مسجد کے باہر ایک سائل کو دیکھا تھا، میرے ساتھ میرا بیٹا، میرا پوتا ساتھ تھا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا، آدھی روٹی۔ میں نے پوتے سے کہا بیٹا اب بھوک ہے؟ اس نے کہا نہیں دادا جان اب بھوک نہیں۔ آپ نے کہا تو پھر لاؤ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ٹکڑا روٹی کا وہ بھی صدقہ کر دیا پوتے کے ہاتھ سے لے کر۔ یہ نہیں کہا کہ رکھو کام آئے گا، بلکہ ایک ٹکڑا تھا وہ بھی پوتے سے کہا کہ اب حاجت ہے؟ نہیں ہے تو پھر لاؤ، اللہ کی راہ میں اسے بھی خیرات کر دیتے تھے۔ اور ہمارے پاس ہمارے گھروں میں الحمدللہ گھر ہرے بھرے ہیں، مگر سائل گھر پہ آتا ہے تو باہر سے ہی بھگا دیا جاتا ہے۔ خود کہہ دیتے ہیں یا بچوں سے، بیٹیوں کے بیٹے بیٹیوں سے یا بچوں سے کہلوا دیتے ہیں جاؤ فقیر بابا سے کہو معاف کر، سائل آیا ہے معاف کر کے دے جا۔ اللہ، اور یہ پوتا ہے، نماز فجر ہے، پوتے سے پوچھ رہے ہیں۔ اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے جو دن بھر میں اس طرح سے جو نیکیاں کرتا ہے تو بس تمہیں بصارت ہو، تم جنتی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حسرت بھری آہ لی اور کہا افسوس، ہر وقت نیکیوں میں صدیق اکبر آگے نکل جاتے ہیں اور میں پیچھے رہ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور اصحاب کرام آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ اتنے میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے۔ بارگاہ رسالت میں دیکھا سارے صحابہ کی جماعت سے مسجد نبی بھری ہوئی تھی۔ سوچ رہے تھے کہاں بیٹھے ہیں، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ آپ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ تھوڑے سے دور ہٹے اور اب علی مرتضیٰ شیر خدا سے آواز دی او ابو الحسن کے بابا یہاں آؤ۔ کچھ لوگ ابو بکر اور علی سے جدائی کی باتیں کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور علی سے کچھ جدائی کی باتیں کرتے ہیں۔ انہیں ہوش ہونا چاہیے، انہیں علم ہونا چاہیے کہ ان میں آپس میں کتنی محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ حضور کے قریب بیٹھے تھے، تھوڑے سے ہٹے اور پھر آواز دی علی ابو الحسن کے بابا یہاں آؤ۔ سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ شیر خدا جب تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو جگہ تھی وہاں بیٹھ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا ابا بکر فضل فضل اہل الفضل، یعنی ابو بکر فضل والے ہی فضل کو جانتے ہیں، یعنی
باکمال لوگ کمال والی کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ روز قیامت میرے نسبی اور سسرالی رشتے کے سوا ہر قسم کا نسبی اور سسرائی رشتہ منقطع ہو جائے گا، مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ایک رشتہ سسرالی رشتہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک ترازو دیکھا، اس ترازو کو آسمان میں لٹکا ہوا ترازو دیکھا، اس ترازو میں مجھے بٹھایا، پھر دوسرے ترازو میں ساری امت کو رکھ دیا، میرا پلڑا بھاری ہو گیا، پھر ایک پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کو رکھا گیا، تو ابو بکر کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی تم پر وہ شخص ظاہر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے میرے بعد اس کے علاوہ کسی کو افضل نہ بنایا، اس کی شفاعت انبیاء کے مانند ہے، اس کی شفاعت انبیاء کے مانند ہے۔ راوی کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے تھے کہ کچھ دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کو گلے لگایا، ماتھا چوما، پیار سے پھر اپنے قریب بٹھایا۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک روایت فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپس تشریف لائے تو آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور کہا، حمد و ثنا اللہ کی کرنے کے بعد ابو بکر کہاں ہے؟ تو ابو بکر صدیق قریب گئے اور کہا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہے کہ مجھے ان کی طرف سے کبھی بھی برائی نہیں ملی اور برائی نہ سننے ملی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد پھر فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اپنے اصحاب، اپنی اہل بیت کے بارے میں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اہل بیت اور اصحاب کی محبت میری امت پر فرض کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، ابو بکر کہاں ہے؟ پھر ابو بکر قریب آئے، گلے لگایا، پیشانی کو برشا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے اور آپ نے فرمایا، اے مہاجرین انصار، یہ میرا ساتھی ہے، اس سے مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا، اس سے محبت کرنے والے کو اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا نبی اس سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بغض رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہو۔
حضرت سیدنا ابن ابی اوفافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ نے آپ نے فرمایا رات کو مجھے جنت میں تمہارے گھر دکھا ہے۔ کون کہتے ہیں؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، آج مجھے اللہ نے جنت میں تمہارے سب کے گھر دکھائے، اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف نظر رحمت کی اور فرمایا علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہارا گھر میرے گھر کے بالکل قریب ہے، جیسے دو بھائیوں کے گھر ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں خوش ہوں، اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا خوشی سے رونے لگے۔ آپ نے پھر فرمایا ابو بکر صدیق کی طرف نظر رحمت کی اور فرمایا اس شخص کا اور اس کے باپ کا اور اس کی ماں کا میں نام جانتا ہوں، تم بھی جانتے ہو اسے، اس کا کیا کہنا جنت کے ہر بالا خانے سے، جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے او ابو بکر بن ابی قحافہ یہاں آؤ، یہاں آؤ، یہاں آؤ۔ جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہوگی ابو بکر اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی تو نے میری امت کے لیے میرے صحابہ میں جو برکت فرمائی ہے اس برکت کو سلب نہ کرنا، ختم نہ کرنا، بلکہ اس برکت کو ابو بکر صدیق میں جمع کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا زید بن اوفا فرماتے ہیں حسن اخلاق کے پیکر امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کے چہروں پر چمک تھی، حضور سب سے باتیں کر رہے تھے، مگر خاص کچھ بات کی توجہ کے لیے حضور سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق، کبھی عثمان غنی، کبھی علی کی طرف توجہ فرما کے کچھ باتیں کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ پھر آپ نے یہ آیت نازل ہوئی اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے، رسول اور آدمیوں میں سے، اور میں نے تم سے جسے پسند کیا ہے اسے چن لیا ہے اور تمہارے درمیان بھائی چارہ مقرر کرتا ہوں، جس طرف اللہ جل جلالہ جل شانہ نے فرشتوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ہے۔ مگر اے ابو بکر اٹھ کر میرے سامنے آ جاؤ، بے شک مجھے تم سے خاص ہمدردی ہے، جس کے بدلے اللہ جل جلالہ جل شانہ نے تمہیں جزا عطا فرمائے گا، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو تمہیں بناتا، مگر تم میرے قربت میں، میرے قریب میں اتنے قریب ہو کہ جسے جسم پر قمیص پہنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی قمیض یا بنیان کو ہر وقت جسم میں ضرورت ہے اور جسم کو ہر وقت ضرورت ہے۔ اللہ اللہ۔
بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار یار مزار یار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ تعالی حضور کریم سے روایت ہے، ایک بار بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور سیدنا ابو بکر عمر تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر عمر اول و آخر میں سوائے انبیاء و مرسلین کے تمام جنتیوں کے سردار ہیں۔ اے علی تم ان دونوں کو نہ کہنا، اے علی تم ان دونوں کو نہ کہنا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کو بتانے کا منع فرمانے کا وجہ کیا تھی؟ تو علامہ عبدالرؤف منانی فرماتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ علی تم نہ کہنا، مجھ سے پہلے ان دونوں کو نہ بتانا، کیونکہ میرا بتانا ان کے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوگا۔ یعنی تم بتاؤ گے اور میں بتاؤں گا، بہت فرق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا شہارہ لیے ہوئے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو سیدنا ابو بکر عمر کو دیکھا جو بارگاہ میں حاضر ہوئے تو علی مرتضیٰ شیر خدا سے ارشاد فرمایا، کہ علی کیا تم ان دونوں سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے محبت قائم رکھے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے خاص علی سے فرمایا، اگر تم ان سے محبت قائم رکھو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا کے مقابلے کا دین ہے جس کا انجام جنت یا دوزخ ہے۔ اگر حالات اور عمل اچھے رہے، عشق الہی، عشق رسول، اطاعت، سنت بری زندگی رہی تو انشاءاللہ حضور کے کہنے سے جنت کا حقدار ہوگا، اور وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی حضور کے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں ابو بکر عمر، اس کے بعد باقی کے سارے پیروی کرنے والے داخل ہو جائیں گے۔ اور جس کے اعمال اچھے نہیں، سنت بھری زندگی نہیں، نماز وغیرہ نہیں، تو پھر وہ نقصان میں ہے، وہ اللہ کے رسول قرآن کے فرمان کے مطابق جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم عبادت کریں، اللہ کریں، اللہ کے رسول کی سنت والی زندگی جئیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر اور عمر فاروق سے ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ایک کے ساتھ ایک ہے، ایک کے ساتھ جبریل ہے تو دوسرے کے ساتھ میکائیل علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب حدیث پاک ہے، حضور کا فرمان ہے، یہ کوئی جذباتی کوئی واقعہ نہیں ہے، حدیث۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نبیوں کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
امت میں سب سے زیادہ بہتر سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے بعد سیدنا عمر فاروق ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ سے خدا پھر آگے فرماتے ہیں میرے بعد ابو بکر پھر عمر کی اطاعت کرو، ہدایت پاؤ گے، اور ان دونوں کی اقتداء کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اور مولا علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود ایک مرتبہ موقع آیا تو خود علی مرتضیٰ شیر خدا منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درد مند نرم دل خدا کی طرف رجوع کرنے والے اور سیدنا فاروق اعظم دین کے خیر خواہی کرنے والے، بس اللہ نے ان کی خیر خواہی کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، پھر ابو بکر کی، پھر عمر کی، اس کے بعد جنت البقیع میں جاؤں گا، وہاں کے لوگ قبر سے اٹھیں گے، پھر اہل مکہ کا انتظار کریں گے حتیٰ کہ اہل مکہ اور دونوں حرموں میں لوگ جمع ہو جائیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو مجھ سے ابو بکر یا عمر سے افضل کہنے کی کوئی بات کرے گا تو میں اس کو مفتری کی یعنی تہمت لگانے والی کی جو سزا دی جاتی ہے وہ سزا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو زحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین شخص ابو بکر اور اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر ارشاد فرماتے جس نے سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو فضیلت دی تو اس نے مہاجرین و انصار پر ظلم کیا۔ حضرت سیدنا ابو عروی دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں پاس بیٹھا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے یہ دونوں سے تم دونوں کے ذریعے میری تائید میری مدد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چرواہا اپنی بکریوں کے موجود تھا کہ ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک ریوڑ سے بکری اٹھا کر بھاگا۔ چرواہا اس کے پیچھے دوڑا اور دوڑ کر بھیڑیے سے بکری چھڑا لی، اور چرواہا بھاگنے لگا تو بھیڑیے نے چرواہا سے یوں صاف الفاظ میں گفتگو کی، اے چرواہا ذرا بتا قیامت کے دن ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اسی وقت اسی اسنا میں ایک آدمی بیل لے کر جا رہا تھا تو بیل نے صاف لفظوں میں کہا یا رسول اللہ میں یہ کچھ جو مجھ پر رکھا ہے میں
کچھ مال لازنے کے لیے تو پیدا نہیں ہوا، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اس کی گواہی تصدیق ابو بکر اور عمر بھی کرتے ہیں، کیوں؟ اس وقت میرے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جانتے ہو ابو بکر عمر اسلام کے کیا ہے، اسلام میں کیا درجہ؟ آپ نے فرمایا اسلام کے پدر اور مادر ہے، یعنی اسلام کے ماں اور باپ ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میں اس سے بری اور بیزار ہوں، نفرت کرتا ہوں، غصہ آتا ہے جو ابو بکر عمر کی بدی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم موجود تھے کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا تم نے اس کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی تیاری تو کچھ نہیں کی مگر ہاں، اللہ اکبر، تیاری تو کچھ نہیں کی مگر ہاں مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ رسول سے محبت ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے یہ حدیث سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ کسی حدیث سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی یہ حدیث سے خوشی۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے اور ابو بکر اور عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں اور اسی کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ اٹھائے جاؤں گا، آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم دیکھتے ہو آسمان میں چمکتے ستارے، ان تاروں اور ستاروں میں سے بھی کچھ ستارے ایسے چمک والے ہیں، بس اسی طرح میرے صحاباؤں میں ابو بکر اور عمر بلند و بالا ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ایک حدیث اور ہے، مہاجرین انصار صحابہ تشریف فرما تھے، صرف ابو بکر عمر دو عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر زیارت کرتے تھے، اور حضور بھی کچھ زیادہ توجہ والی بات ہوتی تو آپ کو دیکھ کر ایسے بات کرتے اور مسکراتے ایسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارے صحابہ دیکھتے اور کہتے کچھ توجہ والی خاص بات ہوتی، حضور ان سے مسکراتے ہنستے، کچھ خوف والی بات ہوتی حضور ان کو دیکھ کر روتے، اور صحابہ ان کو عمر عثمان علی صدیق ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ مسجد میں ہم تشریف لائے تو دیکھا، آپ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے تھے، ہم نے دیکھا ایک طرف دائیں ابو بکر بائیں عمر
ہاتھ پکڑے ہوئے دونوں کے دائیں بائیں ہاتھ پکڑے ہوئے حضور تشریف لا رہے تھے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا ہمیں دیکھ کر قیامت میں ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے. سبحان اللہ. ہائے ہائے کاش ان کے دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. ہمیں بھی ان سے محبت ہے، ہمیں بھی ان سے محبت ہے. چار یار سے بھی محبت ہے، چار یار سے محبت ہے، پنجتن پاک سے محبت ہے، سارے صحابہ سے محبت ہے. بولو نا آپ بھی چار یار سے بھی محبت ہے، پنجتن سے بھی محبت ہے، سارے صحابہ سے محبت ہے. اسی کا نام ایمان ہے، عشق ہے، اور وہی جنتی ہے. انشاءاللہ جنتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن حنطب سے روایت ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ابو بکر و عمر کو دیکھ کر ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے کان اور میری آنکھ ہے. ایک جگہ فرمایا میرا قمیص ہے، ایک جگہ فرمایا ہم ایسے اٹھیں گے. اللہ اللہ. اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے انبیاءوں کے خاص کچھ رفیق ہوتے ہیں، یقیناً میرے صحابہ کرام میں سے میرے خاص اور خاص وفادار رفیق ابو بکر اور عمر ہے. حضرت ابو سعید خدری سے جگہ اور روایت ہے ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں، دو آسمان میں دو زمین میں. دو زمین میں، آسمان میں میرے دو وزیر ہیں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام، سیدنا میکائیل علیہ السلام. اور زمین میں میرے دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا بسطام بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد آپ پر کوئی حکومت نہیں کرے گا، تم دونوں پر کوئی حکمرانی نہیں کرے گا. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت، آپ نے فرمایا جو امتی ابو بکر اور عمر سے محبت کرے وہ اہل ایمان سے ہے، اور جو ان کے دل میں ان کا بغض رکھے حسد کرے وہ کفر ہے، وہ کفر ہے. پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے عمر فاروق کی محبت ان کے مقام و مرتبے کو پہچاننا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کے مقام اور مرتبے کو پہچاننا سنت میں سے ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میری امت سے، آپ فرماتے ہیں میں میری امت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ ابو بکر اور عمر سے محبت رکھے گی جس طرح سے لا الہ الا اللہ سے محبت کرے گی. اللہ اکبر. اور آگے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، ارشاد فرمایا ابھی تم پر ایک جنتی شخص ظاہر ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے، پھر دوبارہ فرمایا ابھی اور ایک شخص تم میں سے جنتی ظاہر ہوگا، اور کچھ دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے
کہ نماز ادا کر رہا تھا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر عمر کے ساتھ قریب سے گزرے تو ارشاد فرمایا اے دعا مانگ کہ تیری دعا قبول کی جائے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر سیدنا ابو بکر نے دعا کی، ایک دوسرے دعا لینے میں آگے ہو جانے کی کوشش کی، مگر ابو بکر صدیق نے دعا مانگی اور کہا اللہ میں تجھ سے لاجواب نعمت نہ ختم ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جنت میں ان کی رفاقت مانگتا ہوں۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد دو افراد ابو بکر اور عمر ہے، تم ان کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا۔ پھر فرمایا ابو بکر تمہاری مثال فرشتوں میں میکائیل علیہ السلام کی طرح ہے، اور اے عمر تمہاری مثال فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کی طرح ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں جو شخص ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہے آسمان دنیا میں اس کے لیے، آسمان دنیا پہلے آسمان، اس کے لیے 80,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور جو شخص ابو بکر اور عمر سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو دوسرے آسمان پر 80,000 فرشتے اس کے لیے لعنت کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشر الاسرار سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ انشاءاللہ اب اللہ نے چاہا تو ہم سنیں گے کرامت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگ کہتے ہیں معجزہ ہونے کے بعد کرامت کا کوئی ثبوت نہیں، مگر میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا معجزات والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جب پردہ کیا، پردہ کرنے کے بعد جو پہلے خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کرامت ظاہر ہوئی، انشاءاللہ وہ حدیث سے ماں امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انشاءاللہ کوشش کروں گا سنانے کی، آپ بھی سنیں اور دھیان رکھیے۔ ہاں، اللہ کی عطائی علم سے، اللہ کی دین، اللہ کی عطا سے جو کچھ ملتا ہے، جو کچھ لوگ کہتے ہیں اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی خلیفہ سے کرامتیں شروع ہوئی اور آج تک ہے اللہ والوں کے ذریعے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشر الاسرار سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور